بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے کا توازن اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب ہر فرد اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ بعد میں کرے، پہلے اپنے فرائض ادا کرے۔ آج کا ہمارا حدیث کا سبق اسی موضوع پر ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، 3270ویں حدیث کتاب میں اور 22ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن حکیم بن المعاویة القشیری عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجة احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواہ احمد وابو داود وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے اس کا تفصیلی حوالہ سنن ابی داؤد سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ کتاب النکاح، 42واں باب ہے شوہر پر بیوی کے حقوق، 2142ویں حدیث۔ سنن ابن ماجہ 1850، جبکہ مسند احمد بن حنبل 20257 اور 20262ویں حدیث۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ اس پر نہیں۔ سیدنا حکیم بن معاویہ القشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر یعنی شوہروں پر بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، 1، جو پہنو اسے پہناؤ، 2، چہرے پر مت مارو، 3، برا نہ کہو، 4، اور گھر کے علاوہ اس سے الگ نہ رہو، 5۔ معزز خواتین و حضرات، میں آگے بڑھنے سے قبل ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ شوہر کے ذمے بیوی کے کچھ حقوق ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کلمہ حصر انما استعمال نہیں کیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ لفظ انما آ جاتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا کہ شوہر کے ذمے بیوی کے صرف 5 حقوق ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ 5 حقوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور اشارہ ذکر فرمائے ہیں، برسبیل مثال ذکر فرمائے ہیں۔ ورنہ میرا ایک سوال ہے کہ بیوی بیمار ہو جائے، کیا شوہر کا فرض نہیں اس دوائی کا بندوبست کرے؟ اگر کسی وجہ سے زخمی ہو جائے، اس کا علاج کروانا اس کی ذمہ داری نہیں؟ اگر ایک ہی قسم کے ماحول کی یکسانیت سے وہ تنگ آ جائے، اس کے ماحول کو تبدیل کرنا، اس کو سیر و تفریح کروانا؟ ہمیں یہ حدیث تو یاد رہ گئی، 5 حقوق ہیں صرف۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، جبکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ انتہائی زیادہ قیمتی تھا؟ تو اس لیے یہ 5 حقوق تو ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسا کھانا خود کھائے ویسا ہی بیوی کو پہنائے۔ یہ نہیں کہ خود تو عیاشی کرتا پھرے، کڑھائیاں اڑاتا پھرے، اور بیوی سے کہے دال پکا کے سبزی پکا کے گزارا کر لینا، نمک مرچ کے ساتھ کھانا کھا لیو۔ اور لباس کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر خود اسے قیمتی لباس پہننے کا شوق ہے، جیب اس کی اجازت دیتی ہے،
تو بیوی کو بھی قیمتی لباس لے کر دے. یہ نہیں کہ جب اپنی باری آئے تو قیمتی سے قیمتی لباس، اور جب بیوی کی باری آئے تو کہا کہ بس ٹھیک ہے سستے میں گزارا کر لو. پھر تیسری بات جو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اگر بامر مجبوری بیوی پر ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تو چہرے پر ہاتھ مت مارے. چہرے پر ہاتھ مارنا تو جائز نہیں، لیکن چہرے کو استری سے تیزاب سے جلانا کب جائز ہو سکتا ہے؟ پھر بیوی کو بد صورت نہ کہے، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے. شریعت نے اسی وجہ سے شادی سے پہلے حکم دیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، جب دیکھ کر پسند کر کے نکاح کیا تو پھر بد صورت نہیں کہنا. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ناراضگی ہو جائے تو ناراضگی کا اعلان نہیں کرنا، تشہیر نہیں کرنی، گھر کے اندر ناراضگی کو رکھنا ہے تاکہ بیوی کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع مل جائے. امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.